بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علوم کے مختلف قسمیں اور قلب کی حالت۔ جاننا چاہیے کہ قلب میں فطرتاً معلومات کے حقائق قبول کرنے کی صلاحیت و استعداد موجود ہے، جیسا کہ ہم اس اجمال کی تفصیل گزشتہ بیان میں کر چکے ہیں۔ یہاں پر یہ بتلانا مقصود ہے کہ قلب جن علوم کا محل بنتا ہے ان کی دو قسمیں ہیں، عقلی اور شرعی۔ عقلی علوم کی بھی دو قسمیں ہیں، بدیہی اور اکتسابی۔ اکتسابی کی بھی پھر دو قسمیں ہیں، دنیاوی اور اخروی۔ اخروی عقل سے مراد اخروی عقلی علوم اخروی عقلی علوم سے مراد اخروی عقلی علوم سے ہماری مراد یہ ہے کہ وہ نفس عقل کے تقاضے پورے کریں، ان میں تقلید اور سماع کو کوئی دخل نہ ہو۔ اخروی عقلی علوم سے ہماری مراد یہ ہے کہ وہ نفس عقل کے تقاضے پورے کریں، ان میں تقلید اور سماع کی کوئی دخل نہ ہو۔ عقلی بدیہی کی تعریف۔ عقلی بدیہی وہ علوم کہلاتے ہیں جن کے متعلق یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کہاں سے اور کس طرح حاصل ہوئے۔ مثلاً اس حقیقت کا علم کہ ایک شخص بیک وقت دو جگہوں پر نہیں پایا جا سکتا۔ نیز کوئی چیز بیک وقت حادث اور قدیم یا معدوم اور موجود نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ حقائق ہے کہ انسان نوعمری ہی سے ان کا علم رکھتا ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس نے یہ علم کس وقت اور کہاں سے حاصل کیا۔ یعنی وہ اس علم کے قریبی سبب سے ناواقف نہیں ہوتا، ورنہ جہاں تک سبب بعید کا سوال ہے، ہر مومن اسے جانتا ہے کہ اللہ نے اسے پیدا کیا اور اسے ہدایت سے نوازا۔ عقلی اکتسابی علوم کی حقیقت۔ عقلی اکتسابی علوم سے وہ علوم مراد ہیں جو تعلیم و تعلم اور استدلال سے حاصل ہوں۔ یہ دونوں ہی قسمیں عقل کہلاتی ہیں۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے 3 شعر ہیں: رأیت العقل عقلین فمتبوع ومسموع ولا ينفع مسموع اذا لم يكن متبوع كما لا تنفع الشمس وضوء العین ممنوع۔ ترجمہ: مجھے معلوم ہے کہ عقل کی 2 قسمیں ہیں، ایک طبعی اور دوسری سمعی۔ اگر طبعی عقل نہ ہو تو سمعی سے کوئی فائدہ نہیں، جس طرح آنکھوں کی روشنی نہ ہونے کی صورت میں سورج کی روشنی کوئی نفع نہیں دیتی۔ طبعی عقل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں مراد ہے جس کے مخاطب حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ فرمایا: ما خلق اللہ عقلا اکرم علیہ من العقل۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے عقل سے زیادہ افضل و اشرف چیز کوئی دوسری پیدا نہیں کی۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: جب لوگ نیک اعمال کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کریں تو اپنی عقل کے ذریعے اس کی تقرب حاصل کر۔ اس میں عقل کی دوسری قسم مراد ہے۔ کیونکہ فطری اور عزیزی عقل سے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا ممکن نہیں ہے، اور نہ یہ بدیہی علوم کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے، بلکہ اس کے لیے اکتسابی علوم کی ضرورت ہے۔ لیکن عقل کے ذریعے علوم حاصل کرنے پر حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسا ہی شخص قادر ہو سکتا ہے۔ گویا قلب کی حیثیت آنکھ کی ہے، اور فطری عقل کو اس میں وہ مقام حاصل ہے جو آنکھ میں قوت بینائی کو حاصل ہے، اور قوت بینائی ایک ایسا لطیفہ ہے جو اندھے میں نہیں پایا جاتا، صرف بینا میں موجود رہتا ہے، اگرچہ وہ اپنی آنکھیں بند کر لے یا رات تاریک ہو جائے۔
اس عقل کے ذریعے حاصل ہونے والا علم قلب کے لیے ایسا ہے جیسے آنکھ کے لیے قوت ادراک یعنی اشیاء کی روایت اور ان کا مشاہدہ۔ بچپن سے سن شعور تک ان علوم کے مخفی رہنے کی مثال یہ ہے کہ جب تک آفتاب طلوع نہیں ہوتا اور دکھائی دی جانے والی چیزوں پر اس کا نور نہیں پھیلتا، اس وقت تک آنکھ دیکھنے کے قابل نہیں ہوتی۔ وہ قلم جس سے اللہ تعالیٰ صفحہ دل پر علم نقش فرماتا ہے آفتاب کی ٹکیا کی طرح ہے۔ لڑکپن میں علم حاصل نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس وقت تک اس کی لڑکپن میں علم حاصل نہ ہونے کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ اس وقت تک اس کی لوح دل اس قابل نہیں ہوتی کہ اس پر نقوش ثبت کیے جا سکے۔ قلم سے ہماری مراد بعینی ہی وہ قلم نہیں ہے جس سے ہم لکھنے کا کام لیتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں علم کو نقش کرنے کا کوئی سبب بنایا ہے جسے ہم قلم ہی سے تعبیر کرتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، جس نے قلم سے تعلیم دی انسان کو ان چیزوں کی تعلیم دی جن کو وہ نہ جانتا تھا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کا کوئی وصف بندوں کے وصف سے مشابہت نہیں رکھتا، اسی طرح اس کا قلم بھی مخلوق کے قلم جیسا نہیں ہے، نہ اس کا قلم لکڑی کا ہے اور نہ بانس کا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نہ عرض ہے نہ جوہر ہے۔ نہ عرض اور جوہر، عرض هغه فزیکل انټیټي جوهر هغه شی چې د هغې څه دغه نی لکه اټم یا داسې څیز چې هغه په دغه کې نه راځي۔ ماس او والیوم او دغه صحیح ہے۔ ظاہری بجلی کرنٹ په څه کې دغه ہوتا نه شي دغه کولی کرنٹ شته که نه، تور دی سپین دی څنګه دی، دا جوهر دی زما په نسبت عرض دا دی چې د هغې څه دغه وي لکه فزیکل وجود وي۔ ظاہری بینائی اور باطنی بصیرت میں وجہ مشابہت۔ ظاہری بینائی اور باطنی بصیرت میں مندرجہ بالا وجوہ سے مشابہت ہو سکتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ بصارت و بصیرت دونوں ہم رتبہ ہیں، اس لیے کہ باطنی بصیرت عین نفس ہے اور نفس لطیفہ مدرکہ کہلاتا ہے۔ اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے سوار کی بدن گھوڑے کی طرح ہے، اگر سوار اندھا ہو تو نقصان کا زیادہ اندیشہ ہے، گھوڑے کا اندھا پن اس کے مقابلے میں کم نقصان پہنچائے گا، بلکہ یہ دونوں ضرر اتنے متفاوت اور جداگانہ ہے کہ ایک کو دوسرے سے کوئی مناسبت ہی نہیں۔ ہم نے ظاہری بصارت دی او انسان چې دی دا بصیرت دی، بس دړه ړوند دي پوه شوې که نه، نو هغه چې دی هغه ورته د سترګو ړوند دي نو ګزاره کېدی شي۔ بلکې بعض دغه دا دي، اوس د بن باز چې و د سعودي عرب والا نو ړوند و، خو د هغوی د ټول دغه مفتی اعظم نن سبا چې کوم د عرش د حج دغه ورکوي خطبه ورکوي دا هم ړوند دی، او ډېر داسې دغه چې و چې شیعهګانې فخرالاسلام نوم یې و اول د ققار صاحب په هنډوټ یې و، شیعهګانې داسې تلو چې ورسره دغه نه شو کولی، مقابله نه شو کولی، داسې ډېر وړاندې پاتې شوي دي هغه شوي دي چې دومره علوم دومره دغه ورته الله پاک دا دی چې هغوی د زړه ړانده نو د سترګو ړاندو، نو دا د زړه ړاندو ته هغوی د سوار سره دغه ورکړی او د سترګو ړاندې اس سره دغه کړی۔ قرآن کریم کی اس آیت سے اس کی تائید ہوتی ہے جس میں دل کے ادراک کو بینائی اور رویت سے تعبیر کیا گیا۔ فرمایا ما کذب الفؤاد ما رآ، قلب نے دیکھی ہوئی چیز میں کوئی غلطی نہیں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ہم نے
ایسے ہی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام آسمانوں اور زمین کی مخلوقات دکھلائی۔ یہاں بھی ادراک کو رویت سے تعبیر کیا گیا، مگر ظاہری آنکھ کی رویت مراد نہیں ہے، کیونکہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی کیا خصوصیت ہے؟ سب ہی لوگ آسمان و زمین کے ملکوت اگر یہ ظاہری آنکھ سے دیکھنے کی چیز ہوتے دیکھ لیتے۔ اس کی تائید اس آیت کریمہ سے بھی ہوتی ہے جس میں ادراک کی ضد یعنی عدم ادراک کو نابینائی قرار دیا گیا۔ فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ اندھے نہیں ہوتے مگر وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں۔ بات یہ ہے کہ نہ سمجھنے والوں کی آنکھیں اندھی نہیں ہو جایا کرتی، بلکہ دل جو سینوں میں ہے وہ اندھے ہو جایا کرتے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔ جو شخص دنیا میں راہ نجات دیکھنے سے اندھا رہے گا سو وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا اور زیادہ راہ گم کردہ ہوگا۔ مفتی صاحب میں ورځې بن باز تپوس وکړو هغوندو چې تاسو اکثر تفسیر بالرای کوئی دغه کوئی نو مفتی صاحب ورته وایي چې ښه دې تفسیر وکړه دا آیات دغه چې دی مطلب وایي چې ته دلته ړوند دی نو هلته به هم ړوند دی نو دلته به تفسیر څه دغه چې مطلب وایي چې ظاهري باندې څه معنی خو دغه ده چې څوک دې دنیا کې ړوند دي نو هلته به هم ړوند دي نو یې ته به هلته هم ړوند دی نو دلته بن باز دغه شو چې دا خو خامخا دلته به تفسیر دغه کې لفظي معنی سره دغه نه کې تعویل به کې۔ دینی علوم سے مراد یہ عقلی بیان تھا۔ دینی علوم وہ ہیں جو حضرات انبیاء علیہم السلام سے بطور تقلید پہنچے ہوں۔ یہ علوم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکھنے سے اور سننے کے بعد ان کے معنی سمجھنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ دینی علوم ہی قلب کی سلامتی اور صحت دینی علوم پر ہی قلب کی سلامتی اور صحت موقوف ہے۔ دینی علوم پر ہی قلب کی سلامتی اور صحت موقوف ہے۔ عقلی علوم اس مقصد کے لیے ناکافی ہیں، اگرچہ ان کی ضرورت اہمیت سے انکار نہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے عقل بدن کی صحت کے لیے کافی نہیں ہے، اس لیے یہ ایسا ہی ہے جیسے عقل بدن کی صحت کے لیے کافی نہیں ہے، اس کے لیے دواؤں اور جڑی بوٹیوں کے خواص اور ان کے طریقے استعمال سے واقف ہونا ضروری ہے، اور یہ واقفیت اطباء کے سامنے زانوائے تلمس طے کرنے سے ہی حاصل ہو سکتی ہیں، محض عقل سے رہنمائی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ البتہ خواص اور طریقہ استعمال سے متعلق استاد کی ارشادات کا سمجھنا عقل پر موقوف ہے۔ دینی و عقلی علوم کے امتزاج کی ضرورت۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ سماع عقل سے مستغنی ہو سکتا ہے اور نہ عقل ہی سماع سے بے نیاز ہو سکتی ہے۔ عقل کو بالائے طاق رکھ کر تقلید کی دعوت دینے والا جاہل مطلق ہے۔ عقل کو بالائے طاق رکھ کر تقلید کی دعوت دینے والا جاہل مطلق ہے، اور قرآن و سنت سے بے نیاز رہ کر عقل پر بھروسہ کرنے والا فریب خوردہ ہے۔ خدا نہ کرے تم ان دونوں گروہوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ہو، تمہیں تو سماع و عقل دونوں کا جامع ہونا چاہیے، اس لیے کہ عقلی علوم غذا اور شرعی علوم دوا کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مریض کو اگر دوا نہ دی جائے، صرف غذائیں دی جائے، تو اس کی بیماری کم ہونے کی بجائے بڑھے گی۔ اسی طرح قلوب کے امراض کا علاج بھی ان دواؤں کے بغیر ممکن نہیں جو شریعت نے تجویز کی ہیں، یعنی وہ اعمال و عبادات جو حضرات انبیاء علیہ السلام نے باری تعالیٰ کے احکام کی بموجب قلوب کی اصلاح کے لیے ترتیب دی۔ جو شخص اپنے مرض کا علاج شرعی عبادات کی بجائے
عقلی علوم سے کرے گا اس کا مرض سنگین اور مہلک ہو جائے گا، جس طرح اس مریض کا مرض ترقی کرتا جاتا ہے جو دوا کی بجائے غذا استعمال کرے۔ شرعی و عقلی علوم میں تعارض نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ عقلی اور شرعی علوم میں اس حد تک تعارض ہے کہ ان دونوں کے درمیان جمع کرنا ممکن ہی نہیں۔ یہ ایک احمقانہ خیال ہے اور صاحب خیال کے ذہنی افلاس پر دلالت کرتا ہے، اللہ پناہ میں رکھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بعض شرعی علوم کو بعض دوسرے شرعی علوم کے منافی تصور کرتے ہیں اور اپنی کم علمی کے باعث ان دونوں کو جمع نہ کرنے کے سلسلے میں اپنے عجز کو دین کا نقص تصور کرتے ہیں اور پریشان ہو کر دین کے دائرے سے نکل کر دوسری پناہ گاہیں تلاش کرتے ہیں۔ ان بیچاروں کو یہ معلوم نہیں کہ یہ تناقض اور تفاوت دین کا نقص نہیں ہے، بلکہ یہ تمہارے علمی افلاس اور ذہن و فکر کے عجز کا تصور ہے۔ ایسے لوگ اس اندھے کی طرح ہیں جو کسی کے گھر میں جائے اور اتفاقاً اس کا پاؤں برتنوں پر پڑ جائے تو گھر والوں کو ملامت کرنے بیٹھ جائے کہ عجیب احمق لوگ ہیں، راستے میں برتن رکھ دیتے ہیں۔ اس سے کہا جائے گا کہ برتن تو اپنی جگہ پر رکھے ہوئے ہیں، تم ہی غلط راستے پر چل رہے ہو۔ بہتر تھا کہ کسی بینا کی رہنمائی حاصل کر لیتے۔ بے وقوف تم خود ہو کہ ٹوکر کھا کر گرنے کو اپنے اندھے پن پر محمول نہیں کرتے بلکہ دوسروں کو مجرم ٹھہراتے ہو۔ بہرحال دینی اور عقلی علوم میں یہ تعلق ہے۔ عقلی علوم کی مزید 2 قسمیں۔ اب عقلی علوم کی دوسری 2 قسمیں ہیں، یعنی دنیاوی اور اخروی۔ ان کا حال سنیے۔ طب، حساب، ہندسہ، نجوم، تمام صنعتیں اور پیشے دنیاوی علوم سے بالکل اور پیشے دنیاوی علوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ قلب کے احوال، اعمال کی آفات اور باری تعالیٰ کی صفات و افعال کا علم اخروی علوم کے دائرے میں آتا ہے۔ کتاب العلم میں ہم اس موضوع پر گفتگو کر چکے ہیں۔ دنیاوی اور اخروی علوم میں منافات۔ یہ دونوں یعنی دنیاوی اور اخروی علوم ایک دوسرے کے منافی ہیں، اس اعتبار سے کہ جو شخص دنیاوی علوم میں تعمق اور گہرائی حاصل کر لیتا ہے عموماً وہ اخروی علوم کی طرف پوری توجہ نہیں دے پاتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے دنیا و آخرت کو ترازو کے 2 پلڑے، مغرب و مشرق اور ایک شوہر کی 2 بیویاں قرار دیا ہے کہ اگر ایک کو خوش کیا جائے تو دوسری ناراض ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ طب، حساب، فلسفے، ہندسے وغیرہ علوم دنیا میں مہارت تامہ رکھتے ہیں وہ عموماً اخروی علوم سے جاہل رہ جاتے ہیں، اور جنہیں علوم آخرت کے دقائق پر عبور ہوتا ہے وہ اکثر دنیاوی علوم سے واقفیت نہیں رکھتے، کیونکہ قوت عقل بیک وقت دونوں علوم سے وفا نہیں کر پاتی، ایک کا کمال دوسرے کے زوال کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اکثر اہل الجنہ جنت البلا، بازار انس رضی اللہ عنہ۔ ترجمہ: اکثر اہل جنت بولے والے ہوں گے۔ اکثر اہل جنت بولے والے ہوں گے۔ یعنی وہ لوگ ہوں گے جنہیں دنیاوی امور کا شعور نہیں ہوتا۔ حضرت حسن بصری دغه چې وایي چې بھائی غنم او ډوډۍ وخوړه نو وی دا هغه چې سړی وخوري او غټېږي بیا ځان ته کتل چې غټ شوي یا نه یو، دا لکه څه ده د دنیا دغه نه. یا بعض وایي چې ټوله دغه ټړه او هغې کې مازغه مازغونه دغه راوتل چې ټول الله پاک په
ټاڼي کې په دغه کې دغه داسې مطلب چې دنیا دغه نه ډېر بې خبره دغه یې نو دا ساده نه دغه لټه خو دنیا علوم نه چې ډېر خبر نہیں ہے کہ دغه نہیں نو هغه ته بولے بالے. حضرت حسن بصری نے ایک مرتبہ لوگوں کو بتلایا کہ ہم نے ایسے لوگوں سے ملاقات کی ہے کہ اگر تم انہیں دیکھو تو مجنون کہو اور وہ تمہیں دیکھیں تو شیطان کہیں. حضرت حسن بصری نے ایک مرتبہ لوگوں کو بتلایا کہ ہم نے ایسے لوگوں سے ملاقات کی ہے کہ اگر تم انہیں دیکھو تو مجنون کہو اور وہ تمہیں دیکھیں تو شیطان کہے. اس لیے اگر دین سے متعلق کوئی ایسی عجیب و غریب بات معلوم ہو جس سے علماء ظاہر انکار کرتے ہوں تو یہ خیال نہ کرے کہ وہ ایسے امور کے منکر ہیں، بلکہ یہ سمجھے کہ مشرق کی راہ چلنے والے کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ مغرب میں پہنچ جائے. یہی حال دنیا و آخرت کا ہے کہ دنیا کا مسافر آخرت کی منزل پر نہیں اتر سکتا اور آخرت کا راہرو دنیا سے قریب نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاة الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون. جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا کھٹکا نہیں اور وہ دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں اور اسی پر جی لگائے بیٹھے ہیں، اور جو لوگ ہماری آیتوں سے بالکل غافل ہیں. ایک جگہ ارشاد فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. یہ لوگ صرف دنیاوی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں اور یہ لوگ آخرت سے بے خبر ہیں. نیز فرمایا فأعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم يرد إلا الحیات الدنیا ذلك مبلغهم من العلم. تو ایسے شخص سے اپنا خیال ہٹا لیجئے جو ہماری نصیحتوں کا خیال نہ کرے اور بجز دنیاوی زندگی کے اس کا کوئی اخروی مقصود نہ ہو. ان لوگوں کے فہم کی رسائی بس یہی ہے. فائدہ: دین و دنیا کے امور میں کمال صرف ان لوگوں کو حاصل ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے معاش و معاد کی تدابیر کا علم عطا فرمایا. یہ لوگ انبیاء کرام کے علاوہ دوسرے نہیں ہو سکتے. روح القدس کے ذریعے ان کی تائید ہوتی ہے اور قوت الہی سے انہیں مدد ملتی ہے. جس کے دائرہ اختیار میں ہر چیز ہے. عام لوگوں کے قلب کا حال یہ ہے کہ اگر وہ دنیاوی امور میں منہمک ہوں گے تو آخرت کے امور میں کمال سے محروم رہ جائیں گے، اور آخرت میں مشغول ہوں گے تو دنیاوی امور ان کی دسترس سے باہر ہو جائیں گے.